الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبعوث فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالی نے اتنی نعمتوں کو بچھاور کیا ہمارے لیے اللہ رب العزت نے، لیکن اس میں سے عظیم الشان اور بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، کیونکہ ایمان نہیں تو جنت میں انٹری نہیں، داخلہ نہیں، اور جب ایمان اعلیٰ درجے کی نہیں تو جنت میں بھی اعلیٰ درجے کے محل نہیں، اور جب ایمان اور یقین مضبوط نہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں،
اور جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑ جائے جیسا اس کا حق ہے تو اللہ رب العزت بھی اسی طریقے سے اس کے حقوق کو پورا کرے جیسے کہ بندے کی ضروریات اور تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ان نعمتوں کے باوجود اور بہت سے نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم کی نعمت ہے۔ یہ کنجی ایسی کنجی ہے ایمان، اگر یہ ہے تو یہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخلہ الجنہ، جو کلمہ پڑھے وہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن کیسا پڑھے؟ مخلصا، اخلاص کے طور پر پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ ظاہراً پڑھ لیا اور حقیقتاً دل سے اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کے حکم کو مانا ہی نہیں، اللہ پر یقین کیا ہی نہیں، اللہ پر توکل کیا ہی نہیں، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوا ہی نہیں، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری بندگی کا مطلب اور مقصود یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ اللہ سے وہ ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ سے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ساری چیزیں اللہ کے کرنے سے ہوتی، اس کا یقین اور ایمان بن جائے۔ اور جب یہ ایمان یقین اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں جڑ جائے اور بن جائے تو اللہ سے سب کچھ مانگنا ہمارے لیے آسان، اللہ سے سب کچھ لینا ہمارے لیے آسان، اللہ کے سامنے آوازاری کرنا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا آسان، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانا، اللہ کو منانا آسان، اور اللہ سے جلدی کوئی جلدی مانتا بھی نہیں، دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ ماں کی ممتا مشہور ہے کہ ماں بہت زیادہ اپنے اولاد سے محبت، چاہے ماں بیٹا کیسا بھی ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، پاؤں کا ٹوٹا ہوا، چار دو ہاتھ اور دو پاؤں بھی نہ ہو، لیکن بیٹا تو بیٹا ہی اور ماں تو ماں ہی، پھر بھی اس کے دل میں محبت ہوگی ماں، وہ اندھا بھی ہو، وہ بہرا بھی ہو، چاہے وہ یہاں تک کہ دیوانہ پیدا ہو جائے تب بھی وہ اپنے بیٹے کو بیٹا ہی مانتی ہے، ماں کی وہ ایسی محبت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑائے اور مانگے تو وہ اللہ کیسے انکار کر سکتے؟ وہ اللہ کیسے انکار کرے بندے، اور کیسے ڈھونڈتا ہو ہی نہیں سکتا، ضرور سنیں گے اللہ، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، ہم جب اللہ کے سنیں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے۔ اللہ نے ہمیں نماز کا ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے اور سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، صحابہ پوچھے سب سے افضل ترین بتائیے کام، سب سے فضیلت والا کام کیا ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ الصلاۃ علی وقتہا، کہ جو نماز ٹائم پر پڑھی جاتی ہے وہ نماز سب سے اعلیٰ عبادت اور سب سے افضل ترین کام ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ اور فضیلت والا، اہمیت والا، ثواب والا جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ بولو، نماز ہے۔
اس لیے ہماری نماز جاندار ہوگی، ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے. ہماری نماز مضبوط ہوگی، ہم اللہ سے منانا سیکھیں گے، اللہ کو منانا. اور اللہ نے ابھی بتایا کہ ماں جو ہے وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتی ہے، ماننے میں ٹیک لگا سکتی ہے، لیکن ماں سے کئی گنا زیادہ ممتا اللہ کو ہے اپنے بندے سے. اللہ اور بھی جلدی اس کی سنیں گے، اس کی پکار کو، اس کی آواز کو، اور اس کی کیا ہے گڑگڑاہٹ کو، اس کے آہرزاری کو، رونے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ اللہ پسند کریں گے اور جلدی کریں گے. لیکن ہم اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح معنی میں بن جائے گا. اور وہ کیسے بنے گا؟ ایمان کو بنانا ہوگا. ایمان مضبوط، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط. اور جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو سارے کام ہمارے مضبوط ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، اب ایمان مضبوط ہے تو نماز بھی تو اس کی مضبوطی ہوگا نا. یقین اللہ کے ساتھ ویسا مضبوط ہے تو نماز بھی، تلاوت بھی، ذکر بھی، صدقہ خیرات بھی، سارے اعمال اس کی مضبوط ہو گئے. ظاہر ہے مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ کہ یقین اللہ کے ساتھ مضبوط ہے بول کے. اور جب ہمارا تعلق صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، جڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تمہاری میں مدد کروں گا، تم میری مدد کرو گے دین کے معاملے میں، نمازوں کے ساتھ، دعوت کے ساتھ. اس میں دو طرح کی دعوت. ایک دعوت عام ہے، سب کو معلوم ہے، آپ کو نماز کے لیے بلائے، آپ کو روزے کی دعوت دی، آپ کو کیا ہے سنت کی دعوت دی، اور آپ کو اسی طریقے سے دین کی کسی بھی شے کی دعوت چیزوں کی. ایک دعوت ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر قریب کرنا، لوگوں کو دعوت دے کر قریب کرنا، جس کو کھلانے کے معنی نہ، وہ ایک دعوت الگ ہے. جس سے جتنا اس سے کیا ہے سامنے والوں کو دعوت دیتے ہیں اور قریب کرتے ہیں، پھر وہ دعوت قبول کرتا ہے، اور پھر وہ جو بات ہم بتاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو وہ بات دلوں کو اثر کرتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سنا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت بھی دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا ہے، ایک دعوت کو ہمارے ہاتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں کرتے رہنا، دعوت دیتے رہنا. کیونکہ ہم دعوت کو چھوڑ دیں، اس لیے اللہ کی مدد نہیں. قرآن کی دعوت کرو، بھائی قرآن سیکھو، یہ دعوت ہو گئی. بھائی ذکر کرو صبح شام، دعوت ہو گئی. بھائی اسی طرح صدقہ خیرات کرو اللہ کے نام پر، اللہ اور دیں گے، دعوت ہو گئی آپ کی. بھائی گناہ سے بچو، جھوٹ سے بچو، دعوت ہو گئی. چوری سے بچو، دعوت ہو گئی. زنا سے بچو، دعوت ہو گئی. بدنگاہی سے بچو، دعوت ہو گئی. تو اسی طریقے سے آپ کسی کو گناہوں سے روک رہے ہیں اور کسی کو اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت ہے. اور یہی اصل دعوت ہے، یہی اصل دعوت ہے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے دعوت دینا ہے، کیسے بلانا ہے، کیسے ان کو نام لینا ہے، کیسے پکارنا ہے، کس انداز میں سمجھانا ہے، کتنے دیر بات کرنا ہے. اس لیے جب بھی گشت میں ہم بات کرتے ہیں تو گشت میں آداب میں بتاتے ہیں کہ جب جائیں تو متکلم کو چاہیے کہ بہت لمبی بیان نہ کرے اور بہت چھوٹی بھی بات نہ بولے، جس سے کیا اعلان کی طرح ہو جائے، یعنی معلوم ہی نہ، اس کو بات ہی نہ سمجھنا ہے. کہنے کا مطلب یہ تو اتنا چھوٹی بھی نہ ہو اور اتنی لمبی بھی نہ ہو. بولتے ہیں یہ اسی لیے بتاتے. اب ایک آدمی، نیا آدمی کھڑا، کبھی نہیں وہ سنتا ہے کچھ، اچانک اس کے پاس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد لگا دیا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بولنے. اب اس کا دل اس دین سے دور ہو جائے گا کہ یہ کیا وہ ایک گھنٹہ سننا ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ دین ہمیں ہر چیز کی دعوت دیتا ہے کہ کیا چیز، کتنا، کس وقت، کیسے کرنا ہے.
اب ایک آدمی کہتا میں تو دعوت ہی دے رہا ہوں بھائی، 1 گھنٹہ دیا تو کیا؟ نہیں، ہر چیز کا اصول اور طریقہ ہے. کوئی کہے جمعے میں 2 رکعت ہے، کوئی کہے میں 4 پڑھوں تو کیا دقت ہے؟ تو 2 پڑھے تو تمہیں ثواب کم ملا، میں 4 پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا. تو نہیں، ہمارے دین اسلام ہر چیز بتاتا ہے، کس وقت کون سا کام کتنا کس طریقے سے کس محض پر کس طریقے سے کس طرح کرنا ہے. یہ دین اسلام کی خوبصورتی. کسی ریلیجن کسی مذہب کے اندر ایسی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں سب چیز کی ترتیب دی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں دیا کہ جمعے کے دن تم اتنی برکت والی دین ہے، پورے دنوں کا سردار ہے، تو فجر سے لے کر تم بیٹھے ہوئے رہو مغرب تک، پورا دن ہی بیٹھ جاؤ جمعے کا دن بول کے. نہیں، قرآن کی آیت میں نے پڑھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب نماز کے لیے مؤذن پکارے آواز دے، اے ایمان والو جب تمہیں مؤذن آواز دے جمعے کے دن نماز کے لیے تو کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف چلو. ذکر سے مراد ہم سمجھتے سے تو تسبیح گننا نہیں، ذکر سے مراد سب کچھ آ گیا. آپ نماز کے لیے آئیں اللہ کو یاد کرنے وہی ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کی طرف اللہ کی بندگی طرف اللہ کی عبادت کی طرف چل رہے ہو، سارے کام کو چھوڑ کر آگے بڑھنا. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کے معنی آتے ہیں عربی میں بیچنے کو، خرید فروخت کرتے ہیں نا، سیل. جیسے دکاندار کیا کرتا ہے؟ سامان لیتا ہے سامان بیچتا ہے. وہ سارا کام بند کر دو، پہلے اس کا ذکر کیے تجارت کا. وَذَرُوا الْبَيْعَ، کھانا پی جو کھانے بیچنے اور خریدنے کی سامان ہے سب بند کر کے آ جاؤ. کہاں؟ عبادت کے لیے. جمعے کے سارا کام چھوڑو، اذان ہوتے ہی اس کے بعد کوئی کام مت کرو، جتنا جلدی ہو اذان ہوتی مسجد میں حاضر ہو جاؤ. سب کام تجارت ہو دکان ہو دکان بند کر دو، پھر کھولو، بند کر کے نہیں رکھنا، خود نماز کے بعد جا کر کھول لو، پھر اثر میں بند کرو. ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اتنی خوبصورت مذہب اور دین اسلام ہے، اس سے زیادہ خوبصورت نہ کہیں دنیا میں ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہماری ترتیب نہیں بنتی، پھر بھی نمازوں کی ترتیب نہیں بنتی ہے، کاموں میں رہ کے نماز آگے پیچھے ہو جاتی. سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمعے کے دن تمہیں فجر سے لے کر شام تک بیٹھے رہنا مسجد میں. کون کون بیٹھتے؟ سوچو ذرا، خالی ہوتی. اب 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے یہاں، 1 بجے سے 2 بجے، تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. پورا دن کیسا بیٹھے؟ ویسا حکم تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر ہوتا تو سوچو، مسجد کو ویران کر دیتے ہیں. ویران بولے تو خالی جنگل کا جیسے کوئی نہیں رہتا جیسا ویسا بنا دیں فجر سے شام. کیوں ہمارے لیے 1 گھنٹہ نکالنا جمعے کے دن بھی مشکل ہوتا ہے. نمازوں کے لیے 10 منٹ نکالنا، فجر 10، ظہر 10، عصر 10، مغرب 10، عشاء 10، کتنے ہوئے؟ 50 منٹ. 50 منٹ 1 گھنٹہ بولو، کیا 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ہمارے لیے نماز کے لیے؟ 1 سال میں 48 جمعے آتے، تقریباً 48 جمعے آتے. کیا وہ جمعے کے دن وہ 50 کیا 40 کے 8 ہی دن نمازیں ہیں کہ وہ جمعے پڑھ لو اور اس کے بعد ان کا نماز معاف ہے؟ کوئی چٹھی آیا تمہارے پاس کہ باقی نماز معاف ہے تو مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی اب سے جمعہ پڑھتا ہوں؟ نہیں ہے، بس اپنی مرضی خواہشات پر چل رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے،
ہر حال میں سفر میں ہو پڑھنا پڑے گا. آپ بیمار سفر میں، اب میں سفر میں ابھی جانے والا، اب سفر میں کیا ہے، نماز معاف ہو جائے گی میرے لیے؟ نہیں ہو، اب پڑھنا ہے. چاہے ٹرین میں سہولت ہو پڑھنا پڑے گا، وہاں نہیں سہولت ہے اسٹیشن میں پڑھنا ہے، اسٹیشن میں سہولت نہیں، بازو میں مسجد ہوگا وہاں پڑھنا پڑے گا. جیسے اگر آخر درجہ اگر راستے میں ایسی حالت پیدا ہو جائے، کچھ خطرہ محسوس ہو کہ یہاں نماز سے ہمارے بڑا جھگڑے فساد ہو جائے، ایسا ڈر ہو کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچے، ایسے ٹائم پر اس نماز کو ہم کیا ہے بعد میں پڑھنا، قضا کر کے، یعنی گھر پہنچنے کے بعد یا جو بھی ترتیب بنے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا تو نہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، معافی نہیں. ہاں بیمار ہو گئے، بیمار میں بھی نہیں بول سکتے کہ بیماری تھی اس لیے میں نماز نہیں پڑھا، ایسا نہیں. بیماری کے وقت میں بھی سہولت کیا ہے، سہولت آپ کو ڈاکٹر بولا ہے پانی مت نہاؤ. ہمارے دین اسلام ایسا ہے، آج تک جتنے بھی قوم آئے اور نبی آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، اس میں جتنے بھی امت آئے، اس امت میں کسی کو بھی تیمم نہیں ملا ہے. اس امت کو تیمم ملا ہے. تیمم کیا ہوتا ہے؟ پانی، ڈاکٹر بولتا ہے آپ کو پانی نہانا نہیں، پانی لگانا نہیں. آپ کیا کرو، دھول ہے پاکیزہ جیسے ایسے دھول بیٹھا ہوا دیوار ہوگا، ہاتھ مارے یوں کیے منہ پر پھیرے، ہو گیا آپ کا تیمم، ہوگا آپ کا غسل. اس میں نیت کر لیا غسل کا تو غسل، وضو کا نیت کر لیا تو وضو. اتنا دین اسلام آسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. ہم اس کو مشکل سمجھتے، کتنا آسان ہے دین. اب اس سے غسل کیوں ہوگا، اس سے نیت کیوں کرے، اب کیا چیز کا وہ نیت کرتا ہے، غسل کا کرتا ہے غسل اور وضو کا کرتا ہے وضو. اب بتاؤ کہ اتنا آسان ہے، کیا وہ بیمار آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے؟ اتنا نہیں کرتا ہے تو معاف ہے نماز. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا، وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا ہے اور آنکھ بھی نہیں ہلا سکتا ہے، تب جا کے نماز اس کے لیے معاف. ہم ذرا بخار آئے یا زخم نزلہ لگ جائے سر میں یا پاؤں میں تھوڑا بہت درد ہو جائے تو نماز چھوڑ دے. جو کہ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں آئی نہیں. یہ نماز کیا چیز ہے بولیے، یہ نماز جو ہمارے لیے سکون ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک سکون رکھا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اللہ سے تعلق لگانے کا. یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے میں وہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ ہی ہوتا ہے. اس کا دماغ، دل دماغ سب جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ کے دربار میں اس کے لیے. ہم رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. دونوں کے ترجمہ دیکھے تو وہی، عظیم کے معنی بڑے، اعلیٰ کے معنی اعلیٰ، اونچا، بڑے. اللہ کی تعریف بیان کرتے، پاک ہے وہ ذات جو معزز ہے، عظیم ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. یہ سب ہم چیزیں پڑھنا چاہیے نماز میں. ہم لوگوں سے کر کے بھاگتے اسکول میں، کم سے کم نہیں تو 3 بار، اس سے زیادہ 5 بار، اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ 7 بار. 7 بار پڑھو، نہیں ہوگا 5 بار، کم سے کم لاسٹ 3 بار. سنت ہے، سنت کے ساتھ اگر ہم طریقے کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے. اب کتنے 3 مرتبہ بولو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 سیکنڈ. لیکن وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم. ایسا نماز پڑھیں گے بس فٹافٹ ہو جاتے، فٹافٹ، یعنی ایک بار بھی نہیں. ہاں رکوع ہو جاتی ہے، خالی رکوع کے لیے شرط کیا ہے، ایسا سیدھا سے ایسا جھک گیا آپ کا رکوع ہو گیا. لیکن جو جان ہے نماز کی، جو خوبصورتی ہے نماز کی، اور جو برکت ہے نماز کی، اور جو جان نماز کی مین چیزیں ہیں، وہ سنت اور طریقے آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ پڑھنے میں وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی نماز جو ہم پڑھتے سرسری فٹافٹ. کم سے کم اتنی لمبی نہیں تو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے نماز. ایسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کو لگے نمازوں میں. جب ہمارا دل نمازوں میں لگنے لگا تو سمجھ جاؤ ہمارا تعلق اللہ سے جڑنے لگا.
جب ہمارا دل نمازوں میں، عبادت میں، دین کے کاموں میں دل لگنے لگا، دل کو اطمینان ہونے لگا کہ ہاں مجھے سکون ملتا ہے یہ اچھے کام کرنے سے، تو سمجھو اللہ اس سے خوش ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ ہر عبادت میں آ سکتی ہو، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اس کو سکون ملے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کا فضل کرم سے ہو گیا۔ لیکن پھر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو میں کامیابی ہو رہا ہے۔ اللہ کے یہاں قبولیت اصل ہے، قبول کس کا ہو نہ ہو، تو قبولیت کے لیے صحیح طریقے سے کوئی چیز پیش کرے تو قبول کرتے۔ آپ کسی کو ایک مثال، آپ کسی کو کوئی ہدیہ دے رہے، آپ ایسے پھینک کے دے دو، ہو سکتا ہے وہ بھی پھینک دے، کیا طریقہ ہے دینے کا، وہی آپ چھوٹی سی چیز بھی رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کو پیش کرتے، وہ محبت سے لے گا۔ نماز ویسے ہی اگر ہم صحیح سنت اور آداب کے ساتھ پیش کرتے ہیں اللہ کے حاضری میں، ہم جب حاضری دے کے صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے قبول کریں گے۔ اللہ بھی کہیں گے مجھے ایسی ہی نماز چاہیے، ورنہ یہ نمازیں یہ اوپر نیچے ہو کر اٹھک بیٹھک کر کے بس اپنا کھانا پورے کر کے بھاگ جانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں، تو محبت ہونی چاہیے نا کسی چیز کو، جب ہم نماز پڑھے اللہ کی عبادت کرے تو محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، دل لگا کے ہونی چاہیے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، کسی بھی حالت میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں بھی خوف ڈال دیں گے۔ معلوم میں بار بار پچھلے جمعہ بھی ذکر کیا، پھر کہہ رہا ہوں، اب تو دل پاس ہو چکا ہے، لیکن ہم دشمنوں کے دلوں میں جب خوف کب آئے گا، جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ مجاہدین تھوڑی سی جماعت ہے، کچھ ہزار کی کا، فلسطین کا جو غزہ سٹی ہے، پوری فلسطین نہیں، غزہ سٹی، تھوڑے سے مجاہدین ہیں جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ، وہ چھوٹے سے دنیا کے سپر پاور لگے 2 سال ہونے والے، ان کو مٹانے میں نہیں ملے۔ کیا چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، پھر دیکھو اللہ کی مدد آئی۔ کوئی کہتے ہیں فرشتے آ کے لڑ رہے، کوئی کہہ رہے جناتیں لڑ رہے، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ والے اللہ ہی کو معلوم۔ لیکن کیا ہے کہ کہنے کے بعد یہ کہ اللہ کی مدد ایسے ہوئی تو معلوم، لیکن ہمارے اعمال کو جاندار ہوں گے تبھی اللہ کی مدد ہمیں دکھے گی۔ آج ہمیں مدد نہیں دکھتی اللہ کی، کیونکہ ہماری عبادت کمزور، نماز کمزور، ذکر کمزور، ذکر بھی کر رہے تو تسبیح لوگ دیکھنا بولتے ہیں، نماز پڑھ رہے تو لوگ دیکھنا بولتے ہیں، جبہ پہن رہے تو لوگ دیکھنا بولتے ہیں، ٹوپی لگا رہے لوگ، ہر کام ہمارے لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، تو کہاں اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا؟ اس لیے اور اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں خوف ڈال لیں گے، وہ ہمارے کمزور ہماری چیزوں میں قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب وقف بورڈ کا جو قبضہ کیا وہ یہی وجہ ہے، اب ہم دشمنوں کے دل میں اللہ خوف ڈالیں گے، ان کے ہم اگر اعمال میں کمزور ہے تو الٹا ہو جائے گا، الٹا خوف ہمارے اوپر آ جائے گا، اور ہم ڈر جائے گا بھائی ابھی تو یہ قانون پاس کیا، کل کیا پاس کرے گا، کل کیا کرے گا۔ اور ہم اگر مضبوط ہو گئے ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تو پھر کیا ان کے دلوں میں خوف آ۔ اس لیے ہمیں مضبوط کرنا ہے، نماز جاندار بنانا، مضبوط بنانا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اور کیا ہے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اسی حال میں بھی ہماری نماز قضا نہ ہو، ہر حال میں ادا ہو، اس کی فکر کرنا ہے، تاکہ ہم نماز کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے دوسرے اعمال میں جڑتے رہیں۔ نماز کمزور رہی تو اللہ کے یہاں بھی سب سے پہلے نماز کی حساب ہے، اس لیے نماز کو مضبوط بنانا بہرحال۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو مضبوط کرنے اور وقت سے پہلے مسجد میں آ کر کیا عبادت کرنے، ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے کیا ہے کل میرا سفر بھی ہے، جھارکھنڈ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے ہم لوگ دعا بھی کرو سفر کی آسانی کے لیے، اور کیا ہے پوری امت کے لیے دعا کرو، فلسطین کے لیے دعا کرو، مظلوموں کے لیے، اور ہمارے وقف بورڈ کے لیے، ہر چیز کے لیے، تاکہ دشمن جو ہمارے پیچھے پڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیست نابود کرے، اور ہمارے دین اسلام مدرسوں کی ساری چیزوں کی کیا ہے حفاظت کرے۔ اور میں آئندہ جب آؤں گا اس وقت ایک ڈاٹا آپ کو دوں گا، کتنی مسجدیں وقف بورڈ سے، کتنی زمین کیا ہے وقف بورڈ سے، کیا عیدگاہ اور قبرستان ہے،
کتنی چیزیں ہیں، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ بتاؤں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.